اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف کی دو مرحلے جو بشکل تمثیل اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے جو اس امت سے پہلے گزرے ہوئے بندوں میں سے تعلق، جن کے اندر للہیت، توحید اور اس کے تقاضوں کی تکمیل، نفس ایمان کے اوپر باقی رہنا، نفس ایمان پر اپنی زندگی تمام کرنا، یہ ان کی تمنا جد و جہد رہی۔ رب العزت نے ان کی مدد بھی فرمائی، ان کو اہل اللہ قرار دیا، ان کے وجود کو دنیا کے لیے باعث و خیر و برکت قرار دیا، ان کے تذکرے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ کر اس امت کے لیے اسباق اور درس دیے جو اصحاب کہف ہیں، جو چند افراد تھے۔ اس کے فوری بعد مزید ایک پہلو ذکر کیا گیا جس کے اندر دو نیک اور صالح دوست اور ساتھی، بلکہ رشتے کے اعتبار سے بھائی، دنیاوی اعتبار سے شاہی حکمرانی سے تعلق رکھنے والے دو فرد تھے، جن کو دو شخصوں کا ذکر کر کر، چونکہ ایمانی رشتے میں دونوں ایک جیسے نہیں تھے، تو قرآن نے لصاحبی کے لفظ سے ان کو خطاب کیا۔ لیکن اس کے اندر جو پہلو ذکر کیا گیا، نیک اور صالح دوست و احباب کے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور اس کا اثر نافرمان توحید کے راستے سے ہٹے ہوئے انسان کے اوپر کیا بنتا ہے، بنتے ہوئے بتایا۔ صحیح دنیا کی شان اور شوکت سے جڑا ہوا تھا، اس کی تفصیلات گزر چکی، لیکن اس کی حین حیات زندگی ہی میں اس کی ناشکری، نافرمانی کے نتیجے کو بھی ظاہر کرتے ہوئے اس کے باغات اور اس کی جاگیر جائیداد سب کچھ برباد ہو گئی۔ تو پھر اس کی عقل ٹھکانے پر آئی، توحید کا سبق سمجھ میں آیا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور کتاب کے لیے اور دیے جانے کا معاملے پر ذکر کر کر اعلان و اقرار کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا سے اس کی توبہ کا ذکر آ گیا۔ تو رہتے ہو زندگی میں تو اپنے عملی طور پر زندگی سے دوسرے کو سدھارا جا سکتا ہے۔ جب تعلق رابطہ ہے تو اپنا نیک پہلو دوسروں کے اوپر کس طرح ظاہر کرنا۔ یہ تیسری عام مثال تمثیل کے طور پر مطلق دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بتاتے ہوئے اس کا ایک حصہ گزر چکا، جو کسی قدر تفصیل کے ساتھ کل اس کی تفصیل آ چکی، اسی کا بقیہ حصہ آج کی اس آیت شریفہ میں پانی کے برسا کر مردہ اور خشک زمین میں حیات بخشنے کا تذکرہ، کہ زندگی پر بہار چلتے چلتے اس کی بہار کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کو اس دنیاوی رد و بدل والی کیفیت کے ساتھ رب العزت نے جوڑ رکھا ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کا سبق دیتے ہوئے اسی کا اگلا حصہ، کسی طرح دنیاوی زندگی میں تمام مال، انسانوں کی بڑی تعداد اپنی نیکی کو جتانے لگتی ہے، اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے لگتی ہے، لیکن مال کے تعلق سے ان کی محبت چمٹی ہوئی رہتی ہے۔ مال والی حقیقت کا پہلو کو اگر دیکھ لو تو تم بھی یقین کر لو کہ وہ اس آخرت کی زندگی سے اس کا کتنا تعلق اور رابطہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے
اپنے زمانے کے ایک بزرگ و برتر شخص کا تذکرہ، ان کے مریدین کی تعلیم و تربیت کے درمیان میں ان کو پیش فرمایا۔ پیش کرتے فرمایا ان کے عطے پتے نام کے ساتھ وہ اپنے خانقاہ میں دونوں تنہا ذکر و شغل، عبادت، تسبیح و تحمید میں دنوں گزارتے رہے۔ ایک مرحلہ ایسا ہوا سارا زاویہ بند ہے، کسی کا داخلہ ہو نہیں سکتا فطری طور پر۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، انتہائی حسین، جمیل، کم عمر لڑکی کو اپنے زاویے کے اندر دیکھا، توجہ ہٹی، فوراً خطاب کر کے فرمایا تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ واقعہ معراج میں بھی وضاحت دنیا ہی سے بتائی گئی ہے، اس کی تعبیر دنیا ہی ہے۔ آج بھی خواب کے اندر، خواب نیک اچھے خواب والوں کے لیے، عام خواب والوں کے لیے نہیں، ہوس پرستی رکھنے والوں کے لیے نہیں، وہ شیطانیت ہوتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر عورت والا خواب پڑتا ہے تو صرف اور صرف دنیا ہے، وہ خواب کی جو نوعیت رہتی ہے اسی نوعیت کے ساتھ اس کی تعبیر ہے۔ واقعہ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر ایک عورت کی آواز سنائی دی کہ اے محمد ذرا میری طرف توجہ فرمائیے۔ آپ توجہ نہیں فرمائے، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے وضاحت طلب کی تو فرمایا یہ دنیا تھی جو انتہائی بوڑھی شکل میں، انتہائی بوڑھی، جو اس کے بعد والا مرحلہ سے اس کا موت کا ہے، پھر جوانی لوٹنے کا نہیں ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وضاحت کروا دی گئی یہ دنیا تھی جب دنیا بنی تھی، پیدا کی گئی تھی، جس طرح ایک عورت پیدا ہو کر بڑھتے رہتی ہے، آج وہ دنیا اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد موت ہے، یہ دنیا چلنے والی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کے نبی آخر زمان ہونے کی وضاحت کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اللہ کا کلام بھیج کر پھر رحمت کے دروازے کھولے جانے والے نہیں، رحمت کے سبھی طریقے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وضاحت کر دیے گئے۔ رہنے والے دنیا کے افراد کو بتا دیا گیا اپنی آخرت بنانا ہے تو جو بنا لو۔ الغرض غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے اندر ذکر کر کے فرمایا تو اس اللہ والے نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ شیخ نے فرمایا تو اور ہماری خدمت، تیرا کام تو ساری دنیا کو، دنیا کے افراد کو برباد کرنا ہے، خدمت کیسی بات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ یقین دلایا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا، چل جب ہے تو تو اپنے حقیقت بتا، تیرا زور دنیا والوں پر، دنیا کے افراد پر کس کے اوپر چل نہیں سکتا، یہ راز کو فاش تو کر۔ تو اس نے کہا صرف ایک ہی چیز، جس انسان کے دل میں دینار اور درہم کی محبت ختم ہو جائے اس پر میرا ذرا بھی زور چل نہیں سکتا۔ اب یہاں بھی وہی چیز ہے، اس پہلو کو قرآن میں جگہ 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 ذکر کیا گیا ہے کئی پہلوؤں کے ساتھ۔ جب تک رابطہ ہے
چاہے ذکر کی شکل میں ہو، اس کی شکل میں ہو، لیکن مال کی شکل سے اس کا تعلق رابطہ ہے تو کمی ہے، کمی ہے، کمی ہے۔ اس لیے نماز کے تذکرے سے زیادہ تذکرہ، زیادہ تاکید، زیادہ تلقین، زیادہ تعلیم و تربیت قرآن کے اندر ذکر ہے، کثرت آیتوں کے ساتھ بھی۔ سال کے 12 مہینے شب و روز آخرت کے عنوان سے خرچ کرنا ہے۔ اس سے جڑا ہوا جو واقعہ گزرا، اس کے اندر بھی بنیاد جو تھی مال کی تھی، کسی اور چیز کی نہیں تھی۔ اس بندے صالح کے اندر مال کی ایک ایک پائی کو یہ کہتے ہوئے، دعا و درخواست کرتے ہوئے، میرے اس ساتھی نے، جبکہ ہم دونوں کو وراثت میں جو بادشاہ وقت تھا، ایسے والد سے جو میراث ملی ہے، وراثت ملی ہے، اتنی بھاری بھرکم رقم، زمین کا سب سے بڑا حصہ خرید کر باغات آباد کیا۔ اس کی نیت ارادے پر اس کی دنیا کو آباد بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن فکر کی خرابی پر دنیا ہی میں اس کو برباد بھی کر کے بتایا۔ اس مال و متاع کی کثرت پر خادمین کی 1000 سے زیادہ باندیوں کو وغیرہ کو حاصل کیا، خریدا۔ اس نے کہا، اس نیک صالح بندے نے، مجھے یہاں کی زمین نہیں چاہیے اے رب، جتنا حصہ اس نے اس دنیا کی مال و متاع کو حاصل کرنے میں جد و جہد کی ہے، مجھے جنت کی چیز چاہیے، جنت کی زمین چاہیے، اس عنوان سے میں تیری راہ میں صرف کر رہا ہوں۔ اس نے 4 حصے کیے تھے، اس نے بھی 4 حصے کیے۔ اس نے ایک حصہ اس زمین پر لگایا تھا، اس نے بھی ایک حصہ لگایا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ زمین مجھے دنیا کی نہیں، آخرت کی جنت کی چاہیے۔ اس نے یہاں کے عورتوں، غلاموں، باندیوں پر ایک حصہ صرف کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ چاہیے، لیکن یہاں کے نہیں، جنت کے چاہیے۔ انہوں نے خادم خدمت کے لیے اس کا ایک حصہ صرف کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ چاہیے، لیکن یہاں کے نہیں، جنت کے چاہیے۔ اس کے نمونے کو ذکر کر کے بتا دیا، بتا کر فرمایا کہ حقیقت ہے، اور وہ چیزیں اس امت سے پہلے گزرے ہوئے افراد سے جڑی ہوئی تھیں۔ پھر اب اس امت والوں کی حقیقت کو بتاتے فرمایا، وہی معاملہ، وہی اسباب، وہی دنیا، وہی آسمان، وہی زمین، جو گزرے تھے ان کا بھی رب وہی، جو تم ہو تمہارا رب بھی وہی۔ ان کے سامنے بھی یہی دنیا تھی، ان کے سامنے بھی یہی دنیا کے افراد تھے۔ ان کا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ اب تمہارے پاس بھی مسئلہ یہی ہے، مال کا، اولاد کا۔ اس رابطے کو جوڑتے ہوئے سمجھو تو المال والبنون یاد رکھ لو، اس زندگی کا حصہ قرار تو دیا اللہ نے۔ ہر قسم کا جتنا بھی مال ہو، چاہے کم زیادہ، اس کی حقیقتیں وضاحت کی جا چکی، اور تمام اولاد جو باعث فخر و افتخار اپنی زندگی کے لیے ہوا کرتے ہیں، اس کی حقیقت صرف اور صرف دنیا کی زندگی میں زینت ہے، زینت ہے، یعنی اسمارٹ بننا ہے، اپنے آپ کو اسمارٹ بنانا ہے، دوسرے کے سامنے دکھنا ہے، دکھانا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں سوچتا ہی کہا، اللہ نے اس زینت کو پیدا بھی کیا ہے، اس کی اجازت دے رکھے ہیں۔ یہ لباس بھی تمہارے 2 کام کے لیے بتایا، تمہارے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے، دوسرا اپنے آپ کو خوبصورت بننے کے بتانے کے لیے ہے، لیکن زندگی اسی پر نہیں۔ خیر الزاد التقویٰ، خیر اللباس التقویٰ، اپنے دل اور دلی کیفیت رابطے خداوندی سے اس طرح جوڑ کر اس کی تربیت کرو۔ یہ تو دنیا کے حد تک رہ جائے گا، یقیناً جس کے پاس دنیا بنی ہوئی ہے، اس کی دنیا کی شان و شوکت ہے،
دنیا کی زندگی میں بے فکری بھی ہے، ایک احساس اس کو اپنے بڑائی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہی چیزوں سے آخرت کو بنا سکتے ہو۔ رہنے والی چیز باقیات جو ہیں، زندگی گزرے گی تمہاری زندگی کے ساتھ باقی رہے گی، بعد کی زندگی میں کام آئے گی، بعد والی زندگی کو خوب بنائے گی، رب العزت کی رضامندی خوشنودی حاصل کروائے گی، جنت کا راستہ آسان کر دے گی۔ وہ ہیں صالحات۔ صالحات کی فہرست الگ نہیں ہے۔ چلنے والی زندگی کے اندر ڈھنگ اور سلیقہ، اچھا اور برے کی تمیز کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کی کسی چیز سے بھی منع نہیں کرتا، کیونکہ اسلام فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طریقے میں فکر کو صحیح کرتا ہے۔ جو چل رہی ہے زندگی، جو چلا رہے ہو، اس کے اندر فکر کو پیدا کرنا ہے، تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ بلا کسی فرق و امتیاز کے ہر قوم یہی کرتی ہے، اور انبیاء بھی یہی کرتے ہیں۔ یاکلون و یمشون فی الاسواق، وہ بھی بازار کو جاتے آتے رہے، خرید و فروخت کرتے رہے۔ تجارت کا تعلق رابطہ رہا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک سے زائد فہرست میں ملتا ہے۔ محنت مزدوری سے رہا، فن و کاریگری سے رہا، تو لہذا فکر یہ رکھے کہ نیک اچھے عمل کے جو کرے گا انسان وہ باقی رہنے والے ہیں، اور یہ ایسا باقی رہیں گے تمہارے رب کے پاس جب کو ملے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھے نتیجے، شکل میں، نمونے میں، منفعت کے لحاظ سے تم کو مل کر رہے گا۔ اور یہی چیز امید کرنے، آرزو کرنے کے اعتبار سے سب سے اچھی اور بہتر یہ چیز ہے جو دنیا کی زندگی میں ظاہری طور پر انسان کو اس زندگی میں آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی، لیکن باقی رہنے والی سب سے اچھی ہے۔ جب یہ اچھی ہے تو یہ کب اچھی ہے، یہ نتائج کب ظاہر ہونے والے ہیں؟ اب آنے والی آیت میں اس کے انجام کو، اس کی حقیقت کو کیسے تصفیہ ہوگا، کیسے حساب و کتاب ہوگا، بندہ حیران کیسے رہے گا، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئے گی، جس پر یہ مضمون تمام ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔